عبدالستار ایدھی جنہوں نے لاکھوں لاوارث میتوں کو اپنے ہاتھ سے غسل اور کفن دیا، ان سے پوچھا گیا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کا بہت اہم واقعہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ واقعے تو بہت سارے ہیں مگر ایک ایسا واقعہ ہے جو میری زندگی کا ناقابل فراموش ہے اور میں ابھی تک نہیں بھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالستار ایدھی کسی تعارف کے مطابق 1828 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور 2016 میں ان کا انتقال بھی کراچی میں ہوا۔ انہوں نے ایک NGO ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور ایدھی فاؤنڈیشن اتنی ترقی کی ایدھی فاؤنڈیشن نے، اور ان کے لا تعداد ایمبولینس سروس، لے پالک بچوں کو پالنا اور جو لاوارث لاشیں ہیں ان کو غسل دینا، یہ ایسے بڑے بڑے کام تھے ایجوکیشن کے اسکول کہ جن کی تعریف کی جائے تو کم ہے۔ یہ انٹرنیشنل مقبول شخصیت کے مالک تھے۔ عبدالستار ایدھی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا NGOs کا نیٹ ورک کیا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے؟ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے کہا کہ واقعی تو بہت سارے تھے مگر ایک ایسا واقعہ جو جو ناقابل فراموش تھا میری زندگی میں، وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور یہ اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ معمول کے مطابق کام کر رہے تھے تو ایک باڈی لے کر آئے، اور باڈی ایک بڑی عمر رسیدہ ایک بڑے بزرگ آدمی کی تھی اور شکل سے جو ہے بڑی خوشنما تھے اور بڑا نور ان کے چہرے پہ تھا۔ تو ڈرائیور سے پوچھا عبدالستار ایدھی صاحب نے کہ بھائی یہ کیا لاوارث میت ہے؟ تو ڈرائیور نے بولا نہیں، اس کی جو ہے وارث موجود ہیں، وارث آئے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ بڑا اچھا کرکٹ میں ملبوس تھا، وہ آیا اور اس نے عبدالستار ایدھی صاحب کے ہاتھ میں جو ہے ایک لفافہ دے دیا اور کہا بھائی یہ میرے والد صاحب ہیں اور ان کی یہ تجہیز و تکفین کی جو اخراجات ہیں وہ آپ یہ مجھ سے لے لیجیے۔ تو عبدالستار ایدھی صاحب نے کہا اچھا، تو ابھی عبدالستار ایدھی صاحب کو بولتے ہی تو وہ شخص نے بولا اصل میں آج میری فلائٹ ہے اور مجھے جانا ہے اور میری پوری فیملی جو ہے گاڑی میں انتظار کر رہی ہے اور یہ شخص ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے اور آپ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں۔ اور وہ جو لڑکا تھا وہ مڑا اور چلا گیا۔ اور یہ واقعہ عبدالستار ایدھی صاحب بتاتے ہوئے تھوڑا افسردہ بھی ہو گئے، اور بظاہر یہ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، معمولی سا واقعہ ہے، مگر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں مختلف قسم کے حادثات واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ ایک بڑا اہم واقعات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں کس کی غلطی ہے، اس میں تربیت کی غلطی ہے یا بچوں کی غلطی ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت نہیں ہو سکی کہ جس کی وجہ سے بچے کو احساس نہیں ہو سکا کہ اور اس نے کیا کہتے ہیں اپنے جو فیوچر تھا، جو اپنے معاملات تھے، اس کو بہتر جانا اور اتنا اہم کام چند گھنٹے چند منٹ نہ نکال سکا والد صاحب کی تدفین کرنے کے لیے۔ اصل میں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک ریسنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ ہم نے بچوں کو پہلے ایجوکیشن کی ریس میں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ ایجوکیشن سے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو نوکری کی ریس میں لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسہ کمانے کی ریس میں لگاتے ہیں۔ ہمارے والدین ہماری کوشش ہوتی ہے بچوں کو ایک اچھا سے اچھا فیوچر دیں، اور وہ ایک پیسہ ایک مقام اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کے مائنڈ سیٹ کریں، اور اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بظاہر اس میں قصوروار تو کوئی نہیں ہے اور قصوروار ہے نہیں دونوں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم نے احساس ایسا پیدا کریں کہ وہ معاشرے کے لیے، ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے ایک بہترین شخصیت کے حامل ہوں۔ یہ ہم نے احساس پیدا کر دیا تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ بہت ہی معاشرے کے لیے مفید ہوں گے، ہمارے لیے مفید ہوں گے۔ اپنے بچوں کو کسی کی میت پہ لے کے جائیں۔ آج کل ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو میت پہ کسی کی غم میں خوشی میں مخصوص جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور بچوں کو ہم آگے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے
ان کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی غم میں، خوشی میں، میت میں، بیماری میں، ایمانداری میں اپنے بچوں کو لے کے جائیں، جا کے ان کے لیے یہ سبق ہو، یہ چیز ہو کہ بھائی ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اب کل کو ہمیں بھی مرنا ہے اور کل کو ہمیں بھی بیمار ہونا ہے. یہ بظاہر ایک بہت چھوٹی سی بات ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے جس سے ہم اپنے نوجوان طبقے کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے بچوں کو بہت اچھا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.